تو جو جس کام کے لیے بھیجے ہیں وہ کام ضروری ہے وہی نہیں کرنا چاہیے، ترجیحات تو طے کرے میرے بھائی۔ دراصل ترجیح کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا، سادہ بندہ، بال بکھرے ہوئے، حالت بڑی پراگندہ، مشکات میں حدیث ہے۔ اس نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، اسلامی احکامات بتائیں۔ تو حضور نے کلمہ شہادت کے بعد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، دن اور رات میں 5 نمازیں تیرے اوپر ضروری ہیں۔ اس نے عرض کی حضور کچھ نفل بھی پڑھوں؟ تو فرمایا اگر تو اپنی طرف سے پڑھے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد فرمایا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا۔ عرض کی حضور کچھ نفلی بھی رکھوں؟ فرمایا رکھے تو بڑا بہتر ہے۔ پھر فرمایا حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں کرنا۔ حضور کچھ ساتھ نفلی بھی کروں؟ فرمایا کرے تو اچھا ہے۔ پھر فرمایا زکوٰۃ دے، زکوٰۃ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ نفلی صدقات بھی کروں؟ فرمایا کرے تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے یہ باتیں سن کے نہ صرف فرائض کی تعلیم دی، فرائض کی۔ آج جو خطیب مجھے اور آپ کو نکتے سنائے ہم توجہ سے سنتے ہیں، اور اگر فجر میں امام صاحب وضو کے مسئلے بتائیں تو کہتے ہیں ایڈا عالم ہی نہیں۔ عالم تھے اسی جن نے کل بڑی اونچی تقریر کی تھی۔ اگر وہ آپ کو غسل کا طریقہ بتائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو علم کی شاید بات ہی نہیں۔ وہ نقطہ بیان کرنے والا، وہ جس کی آواز زیادہ بلند ہو رہی تھی۔ آواز بلند ہونا زیادہ ضروری نہیں ہوتا، دلائل بلند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی دلیل کتنی مضبوط ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، حج کر۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ترجیحات بتائیں۔ وہ شخص پتہ ہے حضور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے سنا ہے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ گویا وہ مان گیا کہ میں ترجیح دوں گا فرائض کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا اگر یہ جو کہہ رہا ہے اس پہ ڈٹا رہا، جو اس نے کہا ہے اگر وہ سچ کیا اس نے، تو فرمایا پھر یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، پھر یہ فلاح پا جائے گا۔ آپ ترجیح ہمیشہ اہم کام کو دیں۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں میرے علماء اس کی ذمہ داری لیں گے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مزار پہ چادریں کتنی ڈالی ہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں کی۔ تو جو ترجیح ہے مزار پہ چادر ضرور ڈالیں، منع نہیں، پر یہ کہ وہاں وقت پہ جانا، وہاں ڈیوٹی ٹھیک کرنا اور اماں ابا گھر میں پریشان ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا ہوں۔ میرے دوستو پتہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے نا باہر وقت بہت زیادہ دیا ہے، اور جو ہمارے گھر کے اندر ہماری ذمہ داریاں تھیں نا، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے بہن بھائی، ان ذمہ داریوں سے نا ہم نے جان چھڑائی ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے۔ بچے کو چارج کیا، بچہ تنگ کر رہا ہے، لگا دو گیم موبائل پہ، چلو ہماری جان چھوٹی، وہ جانے اس کا کام جانے۔ آپ اگر 10-15 منٹ بچے کو دیتے وہ آپ سے کھیلتا، وہ مانوس ہوتا۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں، اور بھائی تو اتنا مصروف تو نہیں جتنے مدینے والے محبوب مصروف ہیں۔ لیکن رسول پاک کے تو کندھوں پہ امام حسن چڑھ کے سواری کیا کرتے تھے، حضور کی تو گود میں امام حسین کھیلا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حضور نے ان کے بازو تھامے، انہوں نے پیر پہلے حضور کے مقدس قدموں پہ رکھے، پھر انہوں نے اپنے قدم مبارک حضور کی مبارک پنڈلیوں پہ رکھے، پھر ٹخنوں پہ رکھے، پھر پیٹ پہ رکھے، پھر حضور کی زبان چوسنی شروع کر دی۔ تو کیوں وقت نہیں دے رہا اپنے بچوں کو؟ کیوں نہیں ہم وقت دے پاتے اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں اور پوتیوں کو؟ وہ جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ ہم سے مانوس ہونے کی بجائے کسی بد عقیدہ سے جا کے مانوس ہو جاتے ہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب سارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ان کو ترجیح دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیرکم لأہلہ، اور جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کرنے والا ہوں۔ ترجیح دیں۔ ایک صحابی آئے
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی پہ حج فرض ہے، وہ حج کرنے جا رہی ہے، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، اور میرا نام ایک غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، نام میں نے لکھوا لیا ہے، حکم میرے لیے کیا ہے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، وہ صاحب استطاعت ہوگی، ظاہر ہے اس کے پاس مال ہوگا، وہ جا رہی ہے، اس کو جانا ہے، وہ تیار ہے، اور میرا نام غزوے میں لکھا ہے، تو حکم کیا ہے؟ دیر نہیں لگائی رسول پاک نے، حضور فرمانے لگے تو اپنا نام غزوے والی لسٹ سے کٹا، جہاد پہ نہ جا، بلکہ تم محرم بن کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، وہ تیری ذمہ داری ہے، وہ تیرے علاوہ کون محرم بنے گا اس کا؟ تو جو تیری ڈیوٹی کا کام ہے اسے تو کرنا، ترجیحی بنیادوں پر کام کو کریں۔